اسلامی تہوار میں سے ایک اہم تہوار عید الاضحیٰ کا تہوار ہے۔ اس تہوار کے اندر، اس دن کے اندر اہل اسلام میں سے جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے انعام پر قربانی دیتے ہیں، جانور لے آتے ہیں۔ کوئی دمبا لے کر آتا ہے، کوئی گائے لے کر آتا ہے، کوئی اونٹ لے کر آتا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں۔ تو اس قربانی کے لیے خاص طور پر جس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ ہے نیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات واضح انداز میں بیان فرمائی ہے کہ میں ان لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہوں جو متقی ہوتے ہیں۔ حابیل قابیل کا واقعہ ہے سورہ المائدہ کے اندر، دو بھائیوں نے قربانی کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے حسد کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی کو کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا کہ تو مجھے کیوں قتل کرے گا، قربانی تیری قبول نہیں ہوئی، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ انما، اس نے جو جملے بیان کیے وہ یہ تھے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ بے شک اللہ ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، جن کی نیت اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اس حابیل کے اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قربانی کی قبولیت کا دار و مدار تقوی ہے، جس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قربانی ضرور قبول فرما لیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس قربانی کے اندر اللہ کی رضا کو مد نظر رکھیں، لیکن شوم یہ قسمت ہمارے معاشرے کی ایک ایسی ریت چل پڑی ہے کہ لوگ ایک قیمتی سے قیمتی جانور لے کر آتے ہیں اور پھر گلیوں کوچوں کے اندر اس کو چلاتے ہیں، پھراتے ہیں، اور تاکہ لوگ دیکھیں، اور جو کوئی لوگ ان سے ریٹ پوچھتے ہیں کتنے کا جانور لے کر آئے ہو، تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کا یہ جانور لیا ہے۔ تو یقیناً یہ فخر کرنا اور یہ اس طریقے سے اس کو چلا پھرا کر لوگوں کو دکھانا، تو یہ ایک نمود و نمائش اور ریاکاری کے زمرے میں یہ بات آ جاتی ہے۔ تو خاص طور پر وہ قربانی کا جو خاص مقصد تھا، جو تقوی، جو خالص اللہ کی رضا، وہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے جانور لے کر آپ نے باندھ دیا ہے، تو قربانی کے جانور کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہوتا ہے، وہ چاہے 1,00,000 کا ہو، چاہے 50,000 کا ہو، تو جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے قربانی کا جانور لیا ہے تو پھر اس کے اندر نمود و نمائش یا دکھلاوا اس قسم کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے ہمارے معاشرے کا، کہ وہ اس طریقے سے قربانی کو ایک میلہ بنا لیا ہے۔ لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، فلانی جگہ چلے جاؤ، اتنے بڑے بڑے جانور آئے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جانور، وہ غریب آدمی جب ان کو دیکھتا ہے تو وہ مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میرے پاس بھی اگر پیسہ ہوتا تو میں بھی یہ اس طرح کی قربانی کرتا۔ تو اس طریقے سے اس کے دل کے اندر اس قسم کی باتیں جنم لیتی ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی چاہیے۔ اور قربانی کا حکم یہ صرف ہماری شریعت میں نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ مَنسَكٌ، ہر دور کے اندر ہر امت کے لیے قربانی کا رواج رہا ہے۔ یہ سورہ المائدہ کا جو رکوع ہے، اس میں 5واں رکوع، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جو عمل ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے نام کی قربانی دیں۔ یہاں یہ میں بازور عرض کروں گا کہ خون بہا کر اللہ کی رضا کو اور قرب کو حاصل کرنا، یہ کیسے، یہ جان کی قربانی کیسے ہو گئی ہے؟ تو وہ اس طریقے سے ہو گئی ہے کہ دیکھو، ہماری بھی ایک جان ہے اور جانور بھی ایک جان رکھتا ہے، وہ بھی ایک زندہ جانور ہے،
وہ بھی درد محسوس کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جب آستینیں کس لی تھی، چھری ہاتھ میں پکڑ لی تھی، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے وہ تم ذبح کر دو۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور ذبح کرنا گویا کہ انسان کی اپنی جان کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔ تو جب ہم کسی جانور پر چھری چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہوتے ہیں، یوں سمجھو ہم اپنے آپ کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، اپنی انا پر چھری چلا رہے ہیں، اپنے تکبر پر، اپنی خواہشات نفسانیہ کے اوپر ہم چھری چلا کے اس کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جان کی قربانی اس طریقے سے بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ذبح کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، اسی انانیت کے اندر موجود ہوتے ہیں، اسی تکبر کے ساتھ ہوتے ہیں، اسی ریاکاری میں موجود ہوتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی جان کی قربانی اللہ کے راستے میں ایک جانور کی صورت میں دے دیے۔ ظاہر بات ہے وہ جانور ہے، جاندار ہے، درد محسوس کرتا ہے، تو اس کو اللہ کے نام پر آپ نے جب ذبح کر دیا ہے تو یہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے نام پر تم نے قربان کر دیا ہے۔ جب اپنے آپ کو تم نے اللہ کے نام پر قربان کر دیا، اب ہمارے اندر نہ غرور ہونا چاہیے، نہ تکبر ہونا چاہیے، نہ حسد ہونا چاہیے، نہ کینہ ہونا چاہیے۔ ہم چونکہ اللہ کے نام پر قربان ہو گئے ہیں، تو یہ مثال ہے انسان کی قربانی کی، یہ جانور کی قربانی دینا یہ مثال ہو گئی ہے۔ تو اس طریقے سے جب بندہ اللہ کے نام پر قربانی دیتا ہے تو یقین اس کی قربانی انما یتقبل اللہ من المتقین، ایسے متقیوں کی قربانی اللہ ضرور قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیت کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا